اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت اب ایسی ہونی چاہیے. اس وقت ہم بھی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے. مخلص لوگ ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، کیونکہ مختلف فرقوں سے نکل کر ہم یہاں آئے ہیں. بعد میں یہ اللہ نے سمجھ دے دی، شوق پیدا کر دیا، اس کے بعد یہ کام شروع کیا. تو قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہے، حدیث پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہے، ٹوٹا پھوٹا کام ہے، چل رہا ہے. لیکن اب آگے نئی نسل ہماری ہے، اس کو ہم تیار کریں علمی طور پہ کہ ان کے اندر یہ چیز نہ ہو، یہ کمی نہ ہو، اور اچھی طریقے سے دین کا کام کیا جائے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سند بھی اللہ دے رہا ہے کہ ضرور تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کے طرف لوگوں کو بلائے، معروف کا حکم دے یعنی قرآن اور سنت کا حکم دے، اور نواہی سے ان کو منع کرے یعنی ہر وہ کام جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے اس سے لوگوں کو منع کرے. اور فرمایا یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہے. سب کو کامیاب اللہ نے نہیں کہا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہے جو یہ کام کریں گے. اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 110 کے اندر پھر فرماتا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے بہترین امت کہا ہے اخرجت للناس، تمہیں برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. تمہارا تشخص، تمہارا پیدا کرنا، تمہارا وجود میں لانا، تمہیں میدان عمل کے اندر اتارنا، اس کا اصل مقصد یہ ہے. کیا مقصد ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے لوگوں کو منع کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذالک اضعف الایمان. اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ حدیث شروع ہوتی ہے کہ جب تم منکر کام دیکھو، شرک، بدعت، رسومات، گناہ کے کام دیکھو، تو فرمایا جو بھی تم میں سے دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کام کو روکے. اگر طاقت نہ ہو زبان سے روکے، اگر طاقت نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور تر ایمان ہے. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس وراء من ذالک من الایمان مثقال حبۃ من خردل. اگر دل میں بھی کوئی برا نہیں سمجھتا، زبان سے بھی نہیں روکتا، ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، فرمایا اس کے اندر پھر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، رائے کے دانے کے برابر اس کے اندر ایمان نہیں ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، دنیا بری ہے یا نہیں شرک اور کفر سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بری ہے دنیا؟ نہیں بری. اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، یعنی سلطہ نہیں ہمارے پاس، طاقت کا استعمال کون کرتا ہے؟ انفرادی نہیں ہوتا ہے، وہ سلطہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس زبان ہے، اب ہم زبان سے بھی نہیں روک رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، جی ناراض ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، نہیں روک رہے. پھر دل میں بھی اس کو برے کو برا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد ایمان نہیں ہے. اور اگر دل میں برا سمجھے تو یہ کیا ہے؟ اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، یہ کمزور ایمان ہے. شاید یہ ایمان ہمیں جنت تک نہ لے جائے. کمزور، اگر آپ کے پاس جانور ہو سواری کا اور وہ کمزور ہو تو آپ کو لے جائے گا، بیچارے کو تو اٹھا کے آپ کو لے جانا پڑے گا. پھر تو کمزور ایمان کے ساتھ شاید
اتنا طویل اور اتنا سخت مرحلہ اور سفر طے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے تبلیغ دین، آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، چونکہ وقت بھی مختصر ہے اب میں اختصار کے ساتھ کرتا ہوں. اگر یہ کام ہم نہیں کرتے جس طرح بنی اسرائیل نے نہیں کیا تھا، تو سورۃ مائدہ کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے آیت نمبر 78 کے اندر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے کافروں پر بنی اسرائیل میں سے. حالانکہ بنی اسرائیل تو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، ایمان لانے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو کافر کہا. کیوں کافر کہا؟ آگے آپ دیکھیں. ان پر لعنت کی گئی ہے علی لسان داؤد، اللہ نے اپنے نبی داؤد کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی ہے. وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کے زبان سے اللہ نے لعنت بھیجی ہے. کیوں؟ ذالک، یہ لعنت بما عصوا، اس لیے کہ وہ خود بھی نافرمانیاں کر رہے تھے، وکانوا یعتدون، اور اللہ کے حدوں سے آگے جا رہے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر، اور دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ ایک دوسرے کو منکرات سے نہیں روکتے تھے. فعلوہ، کر رہے تھے، ان منکرات کے اندر مبتلا تھے لیکن روکتے نہیں تھے. بالکل وہی نقشہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کا ہے. گناہ کر بھی رہے ہیں، گناہ سے ایک دوسرے کو روک بھی نہیں رہے ہیں. دعوت اور تبلیغ کا کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ پہلی والی بات آپ یاد کریں کہ ہم نفس کے سکنجے کے اندر ہے، نفس کے کنٹرول کے اندر ہے. اب نفس ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. بہت سارے عذر ہمارے پاس موجود ہے. جی وقت نہیں ملتا ہے، جی کام کے اندر ہے، جی ڈیوٹی لمبی ہے، جی تھک گئے ہیں، جی بیمار ہے، صحت صحیح نہیں ہے، مختلف عذریں ہمارے پاس موجود ہے. لیکن نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں، نقصان اپنا کر رہے ہیں، کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں. سورہ توبہ ہی کے اندر آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راہ کے اندر، اثاقلتم الی الارض، تم دنیا، زمین، دنیا کے کاروبار، دنیا کے شغل کے طرف میلان کرتے ہو، باری ہو جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو. آگے اللہ کیا فرماتا ہے سنو، الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، درد دینے والا عذاب دے گا اللہ تمہیں، ویستبدل قوما غیرکم، تمہیں لے جائے گا اور کوئی اور قوم اللہ پیدا کر دے گا اس کام کے لیے جو یہ کام کرے گی، تم نہ کرو. ولا تضروہ شیئا، اور اللہ کو تم ضرر نہیں پہنچا سکتے ہو، اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے ہو، نقصان تمہارا بہرحال اپنا ہی ہوگا. وقت چونکہ ختم ہے، دلائل تو اور ہے مزید، لیکن وقت ختم ہے کیونکہ ابھی 7 بجے جو ہے عشاء کا ٹائم بھی ہے. اچھا جی، تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر کریں. یہ وہ کام ہے جو نبیوں کا کام ہے. اسی صفت کو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ توبہ کے اندر مومنین کے اوصاف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے. آیت نمبر 71 کے اندر دیکھیں. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا تھا، ان کے صفات اللہ نے بتائے تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق مرد ہو یا عورت ہو، وہ بعض کے ساتھ دوست ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کے کام سے لوگوں کو روکنا اور منکرات کی دعوت دینا، گناہوں کی دعوت دینا، یہ ان کا کام ہے.
آگے اللہ فرماتا ہے مومن جو ہے ان کی صفت کیا ہے؟ آیت نمبر 71 کے اندر دیکھیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت دین کے کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، معاون اور مددگار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اسی صفت کو آپ دیکھیں سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے آیت نمبر 157 کے اندر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی جو ہے ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکرات سے ان کو روکتا ہے۔ یہ نبیوں کا کام ہے۔ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہے، اس لیے اس امت کی ڈیوٹی لگائی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ کام اب تم کرو گے۔ اور اس زمین کے اوپر آپ یقین جانیں، سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ ایک بہت بڑا تمغہ ہے، بڑا اعزاز ہے اگر ہم اس کو سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں خود اللہ کا فرما بردار اور ان لوگوں سے میرا تعلق ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ نیک عمل کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنے والا، اور داعی الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کیا کرے؟ اللہ کی طرف بلائے۔ کوئی کہتا ہے جی آ جاؤ کپڑا دیکھو کتنا اچھا کپڑا ہے خرید لو، کوئی کہتا ہے ٹماٹر دیکھ لو آ جاؤ خرید لو، کوئی کہتا ہے پیاز خرید لو، کوئی کہتا ہے برتن خرید لو، کوئی کچھ اور دعوت اور کوئی کچھ اور دعوت دے رہا ہے۔ لیکن مومن جو ہے وہ راستے میں، گلی میں، کوچے میں کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ لوگوں آؤ اپنے رب کے طرف۔ کیا کہتا ہے؟ انفروا الی اللہ ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ، آؤ دوڑو اپنے رب کے طرف، دوڑو اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑو۔ اللہ کے بندو، غریب نواز یہ قبر والا نہیں ہے، اللہ ہے۔ بندے پرور اللہ ہے، یہ قبر والا نہیں ہے۔ داتا اللہ ہے، یہ قبر والا نہیں ہے۔ غوث العظم اللہ ہے، یہ قبر والا نہیں ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ تمام لوگوں کی دعاؤں کو سننا اور اس کی استجابت کرنے والا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ اللہ ہے۔ لوگوں کو اولاد دینے والا، لوگوں کی تقدیروں کو بنانے والا، لوگوں کی کشتیوں کو پار لگانے والا وہ میرا اللہ ہے۔ یہ مردے نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، آسمان کے ملائک نہیں ہے۔ یہ ٹونے، یہ ٹوٹکے، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ نظر، یہ جادو، یہ دجال، اس میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دنیا گالیاں دے رہی ہے، دنیا بکواس کر رہی ہے، دنیا تھوک رہی ہے، دنیا پتھر مار رہی ہے، دنیا ذلیل کر رہی ہے، لیکن میرا اللہ آسمان سے آواز دیتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، میرے اس بندے سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو آؤ نکلو، اس راہ کے اندر نکلو، قرآن کا علم حاصل کرو، خود عمل کرو، پھر مبلغ بنو۔ کچھ پتہ نہیں کل کیا حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے تھے جو دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، آج چارپائی پہ پڑے ہیں، پڑے یعنی فالج ہو گیا، کینسر ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، دنیا کے سارے کام چھوٹ گئے یا نہیں چھوٹ گئے؟ اس سے پہلے بڑا مصروف تھا، دکان پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے،
کھیتی پہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب فالج کا اٹیک ہو گیا، گھر کے اوپر پڑا ہے جی. اب کہتا ہے کہ صحت ہو تو میں دین کا کام کروں. اس حال میں موت آ گئی. اب وہاں جا کے یہ افسوس کر رہا ہے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے واپس کر دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں. تو اس افسوس سے کچھ نہیں بنے گا. جو اللہ نے زندگی دی ہے، دولت دی ہے، صحت دی ہے، وقت دیا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائے. اس موقع سے اللہ کو مخلص لوگ پسند ہے. اللہ کو مخلص لوگ پسند ہے. جب ایک دفعہ اپنے رب کو پہچان لیا، بس اس سے تعلق جوڑے، اس سے محبت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے قریب ہو جائے. یہ پوری کائنات اس کی ہے، وہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ.